میرے محترم دوستو، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، 3 روز سے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت ہو رہی ہے۔ آج چوتھا دن ہے۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں 112 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد باری ہے، اس میں 9 احکام ہیں۔ پہلا احکام یہ ہے التائبون، پہلے توبہ کر لو۔ دوسرا عابدون، پھر میری عبادت کرو۔ تیسرا حامدون، اللہ کا ذکر کرو۔ چوتھا سائحون، روزے رکھو۔ پانچواں راکعون، رکوع کرو۔ چھٹا ساجدون، سجدے کرو یعنی نماز پڑھو۔ ساتواں آمرون بالمعروف، خود بھی بھلے کام کرو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو۔ آٹھواں والناہون عن المنکر، خود بھی برائی سے رکے رہو، دوسروں کو بھی برائی سے روکو۔ نوواں والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو۔ بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آج تائبونہ کو الحمدللہ ہم لوگوں نے سن لیا، عابدونہ کو سن لیا، حامدونہ پر بحث چل رہی ہے اپنی۔ تو توحید کا بیان کل الحمدللہ آپ صاحب نے سن لیا، آج انشاءاللہ وحدانیت کا بیان ہے اور علمی بحث ہے اس میں، جو علماء کرام جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دل باغ ان کے ہو جائیں گے، ایسی بحث۔ حامدونہ، میرا ذکر کرو، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں 152 نمبر کی آیت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور شکر کرو، کفر کے کام نہ کرو۔ سبحان اللہ، کل کائنات کا خالق و مالک ایک ادنے انسان سے جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، اس سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کر لوں، اور شکر کے کام کر، کفر کے کام نہ کر۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 542 حدیث نمبر 2255 توحید کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 194 حدیث نمبر 953 باب نمبر 447 دعا کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکاۃ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 2140 ذکر الہی کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مزارہ کے جلد 1 مزارہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 248 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ 4 کتابوں کے حوالے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے جب تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے کو جب جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، اور جیسا میرے بندے کا گمان ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوں۔ دوڑ کے جانے کا کیا مطلب؟ ہمارا بچہ آنگن میں کھیل رہا ہے، مثال دے رہے سمجھانے کے لیے، وہ ابھی پورا چل نہیں پاتا، لڑکھڑا کر چلتا ہے، اور ہم باہر سے آ رہے ہیں، ہمارے پہ اس کی نظر پڑ گئی تو وہ کھیل کو چھوڑ دے گا اور ہماری طرف پوری طاقت سے چلے گا۔ تو آپ اس سے 10 گنا زیادہ چل کے اس کو اٹھا لو گے کہ گرے گا، اس کا منہ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ چل رہا ہے وہ چل رہا تھا، آپ اس سے 10 گنا زیادہ چل۔
تو جتنی ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اس سے لاکھوں درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس محفل کی شان مبارک، اس محفل کا درجہ مبارک، اس محفل کا انجام مبارک کتنا اچھا ہے اس کو سنیے. صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 26 صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 1327 دعا کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 1، صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 196 حدیث نمبر 964 باب نمبر 454 دعا کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 346 حدیث نمبر 1448 دعا کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 372 حدیث نمبر 2143 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے. پانچویں کتاب مظہرہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 250 ذکر اللہ کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں اور وہ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جب ایسی محفلیں ان کو کہیں مل جاتی ہیں تو ایک دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر آؤ. پھر وہ فرشتے ہم کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان تک ان کا تانتا لگ جاتا ہے. پھر رحمت ہی رحمت برستی ہے، پھر ہم کو نیند آنے لگتی ہے، ہاں پھر سستی آنے لگتی ہے. ارے چلو یار ذرا بیڑی پیا جا باہر جا کے، چلو یار ذرا پان چبایا میں، یہ جائے کیا چاہ پیا میں، چلو ذرا باہر. میرے ایک دوست نے میرے کو مسئلہ پوچھا، بولے حقانی صاحب دیکھو ہم پکے سنی ہیں، ہم نماز تو پڑھتے نہیں، یہ پہلی بات، مگر کبھی کبھی جمعے میں پہلے چلے جاتے ہیں تو جمعے میں اتنی نیند آتی ہے ہم کو، اتنی نیند آتی ہے گویا موت آ جائے. اور سینما میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی، قوالی میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی، رنڈی کے ناچ میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی. یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا سمجھ میں بات نہیں آئی؟ بولے نہیں. ہم نے کہا جب مسجد میں جاؤ گے تو وہاں رحمت برستی ہے، اور جب رحمت برسے گی تو روح کو سکون ملے گا. جب روح کو سکون ملے گا تو اس پہ غنودگی سی طاری ہو جائے گی. یہی رحمت کی دلیل ہے. آپ دیکھیے جمعے کے دن، جمعے کے جب مولوی خطبہ پڑھ رہا ہو تو جب مسجد میں سے نظر پھرائیے تو 10-20 تو آدمی آپ کو ایسے ملیں گے کہ گیا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. کیا گانجا پی کے آیا ہے، چرس پی کے کیا ہوا، کیا یار مولوی کب ختم کرے گا، یار یہ نیند اتنی آ رہی ہے جی. 10-20 آدمی تو آپ کو ایسے ملیں گے، دیکھ لینا. اور کتنے کو تو وضو ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وضو بنانے جاتے ہیں، اتنے سو جاتے ہیں. رحمت ہے. نماز ختم ہو جائے آپ گھر پہ جائیے، نیند نہیں آئے گی. پنکھا چلائیے، گدلا بچھائیے، وہ تو رحمت ہی چلی گئی، نیند نہیں آئے گی. یہی رحمت کی دلیل ہے حق اور باطل کی. اور سینما میں روح کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے. روح جانتی ہے کہ اس کا خمیانہ مجھے کیا بھگنا ہے، اس کا جرمانہ مجھے کیا دینا پڑے گا، وہ جانتی ہے، اس لیے نیند حرام ہو جاتی. رنڈی کے ناچ میں جاؤ، قوالی میں جاؤ تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا خمیانہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے نیند حرام ہو جاتی. ایک بیمار آدمی ہے، اس کو نیند کہاں سے آئے گی؟ تندرست سب سو جائیں گے، اور بیمار جو ہوگا اور رات کو 2 بجے چیخے گا ارے کوئی جاگتا ہے، ارے ذرا پانی تو پلاؤ، تو بھائی جس کو درد ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی. تو یہ عذاب نزول ہوتا ہے روح پہ، روح کو نیند کہاں سے آئے گی؟ تو یہی رحمت کی دلیل ہے. اور جب ہماری یہ محفل ختم ہو جاتی ہیں تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، آسمان پہ چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، باوجود پوچھتا ہے کہ بتاؤ فرشتے میرے بندے کیا کرتے تھے؟
فرشتوں نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، نافرمانی کریں گے، اب اسی فرشتوں کی زبانی اس مخلوق کی اللہ تعریف کروانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ بتاؤ میرے بندے، میرے فرشتے، میرے بندے کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ تیرا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ بن دیکھے ان کا یہ عالم ہے، بڈھے بچے اندھے لولے لنگڑے بیمار سب بھاگے چلے آ رہے ہیں، مرد اور سب بن دیکھے یہ عالم ہے، تو دیکھنے پر تو تم ہی جانے کیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جنت مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جنت دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تب تو بہت ہی اس کی آرزو کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جہنم دیکھی بھی ہے؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ دیکھی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تب تو بہت خوف کھاو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتو تم سب گواہ رہو، اس محفل میں مرد عورت بوڑھا بچہ جتنے تھے جو بھی تھے ان سب کو میں نے اپنی رحم و کرم سے بخش دیا، تم سب گواہ رہو۔ یہ ہے محفل اللہ کے ذکر کی محفل۔ تو اس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے میں جتنے عیب ہیں سب نکال کے دیتا ہے، مقرر کے عیب، کرانے والے کے عیب، سننے والے کے عیب جتنے ہوتے ہیں چن چن کے گن کے رکھتا ہے کہ باری تعالیٰ اس میں یہ نقصہ تھا، اس میں یہ نقصہ تھا، یہ اس لیے آیا تھا، یہ اس لیے آیا تھا، یہ آ کے پھنس گیا تھا، ایسے ہی چل رہا تھا، ایک ایک نقطہ بنا کے ہمارے پہ اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اور فرشتے کو کہ فرشتے تو سن، ہماری حمد و ثنا بیان کرنے والے اور ہماری حمد و ثنا کو دل و جان سے سننے والے اس مرتبے کے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تیری دلیل بیکار ہے۔ فرشتے کی کیا طاقت کہ فرشتے اللہ کے سامنے یہ بات رکھے؟ اصل میں اس میں راج دوسرا ہے۔ کیا راج دوسرا ہے؟ یعنی اللہ نے اس فرشتے کو ایسی توفیق دی کہ ہمارے میں جتنی کمیاں ہیں سب بیان کر ڈالے، اور اللہ اپنی رحمت کی حجت کو پوری کر دے کہ اس کمی کے باوجود بھی میں نے بخش دیا، تو بھی گواہ ہو جا، بات ختم ہو گئی۔ سمجھا؟ یہ اس میں راز تھا۔ سمجھا؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر کرو کفر کے کام نہ کرو۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 1229 دعا کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 565 حدیث نمبر 3788 3788 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 374 حدیث نمبر 2145 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد دوم صفحہ نمبر 253 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ تم کو میں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سب عملوں سے اچھا، تم اللہ کی راہ میں چاندی خیرات کرو اس سے بھی اچھا، تم اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرو اس سے بھی اچھا، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم دوسروں کی گردنیں کاٹو دوسرے تمہاری گردنیں کاٹیں، اس سے بھی اچھا عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولیے سر ضرور بتا دیجئے۔ تو حضور سے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یہ حدیث تھی،
اس پہ 4 چاند لگتے ہیں۔ اب قرآن کریم کو سنیے، قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ انفال کے 6 رکوع میں 45 نمبر کی آیت ہے۔ کوئی کچھ ہے آپ کے پاس کاغذ باغ میں جا لکھ کے دو نا، اب اس کے آگے کیا یا ایھا الذین آمنوا کے سورہ انفال کا ہے، سورہ انفال کی ہے 6 رکوع 45 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آیت کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو، جب تمہارا کسی سے جہاد ہو، تمہاری گردنیں وہ کاٹ رہے ہوں اور تم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہو، اس حالت میں بھی مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، نجات پاؤ، چھٹکارا پاؤ۔ یہ آیت کا مطلب ہے کہ تم کو جہاد کا موقع آ جائے اور جب تمہاری گردنیں کٹ رہی ہوں اور تم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہو، ایسی حالت میں بھی تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ، نجات پاؤ، چھٹکارا پاؤ۔ یعنی اتنی سخت آرڈر ہے کہ اللہ کا ذکر کیجیے، اتنی سختی ہے کہ ایک جنگ کے دوران میں بھی اللہ کے یاد سے آپ غافل نہ ہو، اتنا یاد کرو، سمجھا؟ اب اس قرآن اور حدیث سے خلاف ہم کتنا جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ عمران کے 20ویں رکوع میں 1 نمبر کی آیت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری آیت قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 15ویں رکوع میں 103 نمبر کی آیت ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھ لینے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اٹھو تو مجھے یاد کرو، بیٹھو تو مجھے یاد کرو، لیٹو تو مجھے یاد کرو، یہ قرآن کا حکم۔ یہ اب ہمارے کچھ محترموں کی عادت، اٹھیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا یا گوشت پاک، کوئی کہے گا یا علی، کوئی کہے گا یا وارسی بابا، جیسا جہاں ماحول ہے۔ اب یہ بزرگان دین ہمارے سر آنکھوں پر، اسے ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن قرآن کے خلاف تو ہوگا کہ نہیں؟ قرآن کے خلاف عمل کر کے کوئی انسان سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے؟ بتائیے، قرآن کے خلاف عمل کر کے کوئی سعادت ابدی کا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے قانون بن چکا ہے، جب اللہ کا نام لیں گے تو اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن محمد عز و جل نہیں کہیں گے، محمد تبارک و تعالی نہیں کہیں گے، اب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سیڑھی کا پایتیا ہم کو نیچے اترنا ہوگا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، لیکن ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ اب ایک پایتیا اور اترنا پڑے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بڑے پیر صاحب کو کل پیروں کا پیر کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے، لیکن آپ کا نام ہے سید عبد القادر جیلانی، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے۔ آپ ایک پایتیا ہم کو اور اترنا پڑے گا، آپ کہیں گے رحمت اللہ علیہ، سمجھے؟ تو اسٹاپ بائی اسٹاپ ہو چکا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم کریں گے تو بھیا یہ شریعت نہیں ہوگی مگر ہماری جہالت ہوگی، سمجھا؟ یہ قانون کے خلاف ہوگا۔ اب جو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہماری مرضی، تو اب اس کا تو دنیا میں کیا علاج مرضی کا؟ ایک لطیفہ سنیے بغیر سپے کا، ہاں؟ اس میں کوئی خان صاحب ہو تو بھیا معاف کریو، یہ تو لطیفہ ہے، پھر کہیں مارنے نہ دوڑے، ہاں لطیفہ ہے بھیا، کہاوت ہے، کہاوت۔ اسلامی حکومت تھی، خان صاحب کہیں سے جا رہے تھے 7 فٹ لمبے، ایک 3.5 فٹ کا بنیا پیشاب کر رہا تھا قبلے کی طرف منہ کر کے۔ وہ خان صاحب دیکھ گیا تو پیچھے سے اس کا گریبان پکڑ کے ایسا ہی اٹھا لیا، وہ سور کا بچہ تم کی طرف منہ کر کے موتتا ہے۔ آپ بیچارہ بنیا تھر 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 کانپے۔ اسلامی حکومت، اے خان صاحب میری غلطی ہو گئی، اب کبھی ادھر منہ کر کے نہیں موتوں گا، بھائی بھول ہو گئی میرے کو معلوم تھا، نہیں سور کا بچہ
تو میرا تو تن ہوتا ہے، پھر بھی دو ایک جھاپٹ مار دی، اب کے دیکھے گا تو جان سے خلاص کر دے گا. بولے اب تیرا بیٹا کا بھی در منہ کر کے موتے. چلا گیا. مہینہ 15 دن ہو گئے. اتفاق کی بات تھی، وہ بنیا کہیں جا رہا تھا تو خان صاحب قبلے کی طرف منہ کر کے موت رہے تھے. تو بانیے کو احساس ہوا کہ ذرا میں بھی تو پوچھ تو لوں، میرے کو تو جان سے مارنے کو تیار تھا، یہ خود کیوں متلا ہے، یہ کیوں متلا ہے؟ تو اس نے پیچھے سے کہا ایسا کرو، خان صاحب، او خان صاحب تم کدھر منہ کر کے متلا ہے؟ خان صاحب نے جو ہے مڑ کے دیکھا تو وہی بنیا. تو خان صاحب نے کہا وہ سور کا بچہ، کہ بلا ہمارے باپ کا تیرے باپ کا؟ لو آج یہ کوئی تک ہے؟ تو یہ تو صرف کہاوت ہے، لیکن ہم سب اس میں مبتلا ہیں. اگر ہماری مسجدوں کے سامنے کوئی ڈھول تاشے بجا کے نکلے تو مارنے مرنے کو تیار، اور ہم خود شادی کریں تو ریڈیو مسجد کے سامنے ہی بجتا رہے، نہ آجان کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ کچھ نہیں، گھوں 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 گھوں، نہ اس میں سمجھ آئے کہ روتا ہے کہ گاتا ہے. آدم علیہ السلام کو جمانے کی دیکھ رہے، اب کون سمجھا گئے ان کو؟ تو بھائی یہ ہم ہی ہیں، یہ تو ایک کہاوت ہے مگر ہیں ہم اور کچھ نہیں، سمجھا؟ تو یہ اللہ کا جو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب وحدانیت آپ کو بتانی ہے. عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 4 عقائد کے بیان میں لکھا ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت سے ملایا تو کافر ہو جائے گا. سمجھا؟ اللہ میں جو صفات ہیں وہ کسی اور میں ثابت کرنا شرک. مظاہر حق جلد پہلی صفحہ نمبر 41 کتاب الایمان میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ شرک شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو صفات باری تعالیٰ میں خصوص اور مخصوص ہیں وہ کسی غیر میں ثابت کرے، دوسرے میں ثابت کرے. ایک تو صفت یہ بھی لکھی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کیا جائے، اگر دوسرے کا نام لے رہا ہے تو یہ شرک ہے، اللہ کی جگہ دوسروں کو دے رہا ہے. علم آپ کو بھی ہے، علم ہم کو بھی ہے، علم چرند پرند کو بھی ہے، علم درندوں کو بھی ہے. شام کو اپنے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں اور صبح میں کہاں روزی ملے گی ان کو معلوم ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی روزی لاتے ہیں. علم سب کو ہے. مخلوق کا جو علم ہے وہ محدود اور اللہ کا علم لا محدود. اب اللہ کے علم کے برابر کسی اور کے علم کو اگر ثابت کر رہا ہے تو کافر. اب کچھ ہمارے مسلمان محترم ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرنا فخر سمجھتے ہیں، اس کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں، اکھڑتے رہتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ نمل کے 5ویں رکوع میں 65 نمبر کی آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کل بڑی اہمیت رکھتا ہے، میرے میں کہہ دو کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے خدا کے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. بات ہی ختم ہو گئی، اب کیا سوال رہا جی؟ آگے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم ان کو دوبارہ کب کھڑے کریں گے، یہ کسی کو معلوم نہیں. غیب کے بارے میں حنفیہ کا عقیدہ عین الہدایہ بہت بڑی کتاب ہے، 5000 اس کے صفحے ہیں. عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 60 عقائد کے بیان میں لکھا ہے کہ ودعا ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا، لیکن مختلف اوقاتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے دی. اور علماء حنفیہ نے تشریح کر دیے، یعنی خلاصہ کر دیا ہے کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرے وہ کافر ہے. یہ حنفیہ کی بات. اچھا اگر حضور سے علم غیب جانتے تھے تو پھر وحی کے آنے کی کیا ضرورت بتائیے؟ جو محمد جانتے خدا جانتے ہیں، خدا جانتے محمد جانتے، پر وحی کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت پڑ گئی بتائیے؟
اب کون سمجھاوے ان محترموں کو؟ بوستان عارفین صفحہ نمبر 310 پر یہ بات لکھی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ ہی اتری ہے. یہ کہہ تو آئی کیوں آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب نہیں مانے اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں. سمجھایا جائے گا قرآن و حدیث ہے. سمجھا؟ اس کے علاوہ دوسرا کوئی سمجھانے کا راستہ ہے نہیں. سمجھا؟ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتے چرند پرند بھی ہے، مچھر مکھی بھی دیکھتی ہے، مچھی بھی دیکھتی ہے، لیکن دنیا عالم کا دیکھنا محدود اور اللہ کا دیکھنا لامحدود. اب اللہ جیسا کسی اور کو دیکھنے والا اگر تسلیم کر رہا ہے تو شرک ہے. سنتے ہم بھی ہیں، سنتے چرند پرند بھی ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، سب بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سب کا سننا محدود اور اللہ کا سننا لامحدود. اب اللہ کی طرح کسی اور کو سننے والا سمجھ رہا ہے تو شرک ہے. یہ بات یعنی ان باتوں میں اللہ واحد ہے، ان کا کوئی شریک نہیں. سمجھے؟ اس طرح کسی اور کو اگر تسلیم کر رہا ہے، نبی کو، ولی کو، دیو کو، دیوی کو، کسی کو بھی، تو یہ شرک. روزی ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں اور روزی پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو رجا کی ہے محدود اور اللہ کی رجا کی لامحدود. اب اللہ کی رضا کی کے برابر کسی اور کو رجا سمجھ رہا ہے دینے والا تو اس کا نام شرک ہے. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ قرآن سے ہم کریں گے، آگے پوری تفصیل کریں گے قرآن سے. سمجھا؟ تو شرک کے بارے میں اب حدیثوں کو سن لیجئے. صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 535 حدیث نمبر 2226 توحید کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 17 باب نمبر 9 کتاب الایمان میں لکھا ہے. تیسری کتاب ترمذی شریف جلد دویم صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 503 کتاب الایمان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 651 حدیث نمبر 4292 خدا کی رحمت کے بیان میں لکھا ہے. پانچویں کتاب مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 8585 حدیث نمبر 22 کتاب الایمان میں لکھا ہے. چھٹی کتاب مزارع کی جلد پہلی صفحہ نمبر 3131 کتاب الایمان میں لکھا ہے. راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور سے فرمایا ماں تجھے معلوم ہے کہ خدا کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معلوم ہے. تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. تو حضور سے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور جب بندہ شرک نہ کرے تو پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. تو حضور سے فرمایا پھر بندے کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہ کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہ کرے. سمجھا؟ یہ بندے پر حق ہے. ترمذی شریف جلد دویم صفحہ نمبر 62 حدیث نمبر 304 قیامت کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکات شریف جلد دویم صفحہ نمبر 815 حدیث نمبر 5330 حشر کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مزارع کی جلد چہارم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 407 حشر کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اور مجھے دو باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرنے لینے کے لیے حکم دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ کی آدھی امت جنت میں جائے آدھی جہنم میں جائے، اس کو آپ قبول کر لیں، یا آپ شفاعت کو قبول کر لیں. تو حضور سے فرمایا کہ میری آدھی امت جنت میں جائے آدھی امت جہنم میں جائے، اس کو میں قبول نہیں کرتا، میں تو شفاعت کو قبول کرتا ہوں، پھر جتنی بھی ہوگی کر لوں گا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مخاطب و فرمایا تمہیں معلوم ہے میری شفاعت کن لوگوں کے لیے ہے؟
میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا. یہ حدیث تھی. آیت کریمہ کو سنیے. قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 9ویں رکوع میں 82 نمبر کی آیت ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا یہی ہدایت والے ہیں, یہی راہ راست والے ہیں. سمجھے آپ؟ تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 74 سورہ بقرہ کا 3 رکوع 21 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا. فرماتے ہیں کہ میرے خواب آیا کہ میں قیامت میں جا رہا ہوں, قیامت کا میدان ہو چکا. تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تم کتنے اچھے آدمی ہو, لیکن تم نے عزیر علیہ السلام کو خدا مان لیا. تو یہودیوں نے کہا آپ بھی تو اچھے ہیں لیکن بچے تو آپ بھی نہیں, آپ بھی تو کہتے ہو اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا. تو میں آگے چلا گیا, جواب نہیں دیا. تو عیسائی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے عیسائیوں کو کہا تم کتنے اچھے آدمی ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور معاذاللہ خدا کا بیٹا بنا لیا. تو انہوں نے کہا آپ بھی تو اچھے ہو لیکن بچے تو آپ بھی نہیں ہو, آپ بھی تو کہتے ہو اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا. میری آنکھ کھل گئی. میں نے یہ خواب اپنے کچھ دوستوں کو بیان کر دیا. یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا اور بلا کر کہا اے طفیل آپ کو ایسا ایسا خواب آیا. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا خواب آیا. اور آپ نے اپنے دوستوں کو بیان بھی کر دیا. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے, اللہ کی حمد و ثنا بیان اور فرمایا کہ دیکھو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ایسا خواب آیا. میں ان بات اور اپنے نے کچھ دوستوں کو بیان بھی کر دیا. میں ان باتوں سے روکنے کے لیے سوچ رہا تھا مگر فلا فلا کام کے بنا پر نہ کہہ پایا. آج کہتا ہوں کہ خبردار خبردار, کبھی یوں مت کہنا کہ اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا. صرف یوں کہو کہ ایک اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اور آج ہندوستان کا ہمارا تکیہ کلام اللہ رسول کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا, اللہ اور گوشت پاک کریں گے تو ہو جائے گا, اللہ نے خواجہ کا نواز کریں گے تو ہو جائے گا, اللہ کے ساتھ ایک تو ہونا تب تو مزہ آئے, نہیں تو ایک لگ. ہاں یہ ہماری حالت ہے. تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 75 سورہ بقرہ کے 3 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. دوسری کتاب مظہرہ جلد پہلی صفحہ نمبر 41 کتاب ایمان میں لکھا ہے. ایک دیہاتی آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ چاہے محمد چاہے تو میرا کام ہو جائے گا. تو حضور سے فرمایا تینے مجھے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا, یوں کہے کہ صرف ایک اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 26 سورہ نساء کے 23 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. دوسری کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 4 صفحہ نمبر 424 پر لکھا ہے. ایک دیہاتی آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے ہم سب سے بہتر, اے ہم سب سے اچھے, اے ہم سب سے بہتر کے صاحبزادے, اے ہم سب سے اچھے کے صاحبزادے. کہنے والے کو غلط تو نہیں کہا, بالکل صحیح کہا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, اے لوگو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو شیطان تم کو ادھر ادھر بہکا نہ دے. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اور محمد بن عبداللہ ہوں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ آپ خدا نہیں تھے, اس کے بعد آپ جو درجہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کے ساتھ روکا ہے ہم کو. صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ پہلا صفحہ نمبر 70 حدیث نمبر 237 وضو کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 290 حدیث نمبر 1246 دعا کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی اور سوتے وقت اس کو پڑھ کے سو جایا کرو. میں نے اس دعا کو یاد کر لی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے جب میں بیٹھا تو اس میں ایک لفظ تھا وا نبی کا، اس کو میں نے پڑھ دیا وا رسول کا، وا نبی کا کو وا رسول کا میں نے پڑھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر پیار کا گھونسا مارا اور فرمایا کہ وہ نبی کا پڑھو۔ آج تو نبی کو رسول پڑھو گے، کل رسول کو نہ جانے کیا پڑھو گے۔ جیسی ہم تعلیم دیں اس سے نہ ایک انچ آگے ہٹو نہ پیچھے ہٹو۔ حالانکہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، باقی ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول اس کو کہیں گے جس پر کتاب نزول ہوئی ہے، تو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور نبی اس کو کہیں گے صرف وحی اتری ہو کتاب نزول نہ ہوئی نہ صحیفہ اترا ہو، اس کو نبی کہیں گے۔ تو نبی کا درجہ چھوٹا ہے، رسول کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اگر رسول پڑھ جائے تو کیا برا ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں اگلی امتوں کی گمراہی گھوم رہی تھی۔ جتنی امتیں گمراہ ہوئی اور ہو رہی ہیں زیادہ تر دو باتوں میں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ایک تو بزرگان دین کے مرتبے بڑھانے میں گمراہ ہوئی، اور دوسرا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو اس کی تعویل کر کے اس کو جائز قرار دے دیا، پھر بھلے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی دو باتوں میں زیادہ تر گمراہ ہوئی سمجھا، اور اس کا بھی رپورٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کل کی تقریر میں بھی آ جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ دوم صفحہ نمبر 38 سورہ بقرہ کا 23واں رکوع 186 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، صحابی نے کہا کسی نے کہ یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے کہ دور؟ اگر قریب ہو تو ہم آہستہ پکاریں، دور ہو تو زور سے پکاریں۔ تو اس پہ آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 23 نمبر 186 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور ان کی مناسب دعائیں بھی قبول کر لیتا ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ مجھے کو پکارے اور مجھے پہ اعتماد رکھیں۔ تو ان سارے جھمیلوں سے نجات کے لیے اتنی شرائطیں مقرر ہیں، پہلے توبہ کر لو۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کے 22 رکوع میں 180 نمبر کی آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس میں سے جس نام کو آپ پسند کریں اس سے اللہ کو پکاریے، اور جو اللہ کے نام میں ٹیڑھاپن پیدا کر چکے ہیں، خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان سے آپ اپنا تعلقات چھوڑ۔ وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو سمجھا دیں گے جو ہوگا، تم کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا چھوڑ۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ زخرف کے 4 یا 5 رکوع میں 36 اور 37 نمبر کی دو آیتیں ہیں، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ شیطان ان کو الٹے راستے پر چلاتا ہے، اور چلنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی سیدھے راستے پر چل جا رہے ہیں۔ اب اس میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو ہمارے پر شیطان کا مسلط ہونا، اور ایک اللہ کی طرف سے شیطان کو مسلط کرنا، اس میں کچھ فرق محسوس آپ صاحبوں کو ہوتا ہے کہ میرے پر شیطان مسلط تھا، 18 سال گانے کا کام کیا، اللہ نے ہٹا دیا نا، ہوگا کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا کہیں کونے کھٹکے میں خود چھپ چھاپ کے اب کیا کرے، اللہ کی رحمت غالب آ گئی۔ ہمارے پہ شیطان مسلط ہو جائے تو اللہ اس کو ہٹا سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے شیطان مسلط کرا دیا جائے تو اب کون میرا باپ ہٹاوے، سوچو تو۔ تو جو شرک میں مبتلا جو ہیں
ان کے اوپر اللہ کی طرف سے شیطان مسلط کرا دیا گیا. بھائی میرے کون سمجھے گا ہماری بات میں, کون مانے؟ اب اللہ پر رحم کرے اور شیطان کو ہٹاوے تو حساب جمے, نہیں تو کہاں سے حساب جمے؟ یہ ہے مدعے کی بات. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 66 رکوع میں 41 نمبر کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو, گن گن کے نہیں ان گن کرو. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھتے ہیں, ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھتے ہیں, ایک تسبیح اللہ کی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بھیا ٹھیک تو ہے, لیکن گناہ کتنی تسبیح کرتے ہو یہ تو یاد نہیں ہے. تو بھیا گناہ گن گن کے کرو اور اللہ کا ذکر ان گنت کرو. سمجھے آپ؟ یہ کیا لفڑا ہے, گناہ کا تو گنتے ہی نہیں کتنی تسبیح ہوا, اور یہ ذکر تسبیح گن گن کے کرنا, حالانکہ گن گن کے پڑھو تو جائز ہے, لیکن فضیلت ان گنت میں ہے, ان گنت میں. اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو نعرہ لگاتے ہیں, کیا دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں, کیا دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, یا برکت دینے والا سمجھتے ہیں, ان کے لیے قرآن کریم کے 70 میں پارے سورہ حج کے 9 رکوع میں 71 نمبر کی آیت ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. خدا کو چھوڑ کر یہ جن کی دعائیں دے رہے ہیں, جن کے نعرے لگا رہے ہیں, جن کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی صحیح سند نزول فرمائی ہے اور نہ ان لوگوں کے پاس کوئی صحیح علم ہے, اور ایسے ظالموں کا حشر کے میدان میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. پھر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے 11 پارے میں سورہ یونس کے 2 رکوع میں 18 نمبر کی آیت ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. خدا کو چھوڑ کر تم جن کی آہو بھگت کر رہے ہو, جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو, نیاز و نظر چلا رہے ہو, وہ نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور یہ کرنے والے کیا کہتے ہیں, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ہم ان کی اس لیے آہو بھگت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے دربار میں سفارشی بنائیں گے, ہم کو چھڑائیں گے, اس لیے ہم کی عرس کرتے ہیں, تعزیے بناتے ہیں, قبریں پوجتے ہیں, چادریں چلاتے ہیں, نہاد کرتے ہیں, تاکہ ہمارے یہ اللہ کے دربار میں سفارشی بنے گی. قرآن کریم کے 23 پارے میں سورہ زمر کے 1 رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ. اللہ کے سوا جن کو انہوں نے حمایتی بنا رکھا ہے, کیوں بنا رکھا ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں, یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے. شیطان نے سب سے بڑا مکر جو یہ آدم علیہ السلام پہ چلا ہے وہ یہی تھا. جنت میں رہنے کے لیے دانا نہیں کھلایا تھا, جنت میں سے نکالنے کے لیے کہا کس کو تھا کہ جنت کے باہر بھی آپ نکالے جاؤ گے اور باہر کچھ رہنا پڑے گا, کہا تھا. اس نے یہ چکر بٹھایا کہ اس دانے کے کھانے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اس لیے اللہ نے تم کو نہ منع کیا. وہ قریب ہونے کے لیے کھایا اور ہو گئے دور. یا اور اس نے 11 12 نے کھچڑانے کرتے ہیں, اگر دور ہو گئے حشر کے میدان میں تو کیا ہوگا بھیا میرے؟ ہم کرتے ہیں قریب ہونے کے لیے اور حشر کے میدان میں دور ہو گئے تو ان کو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں. مشرکان مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ بھائی ان کو خدا نہیں مانتے تھے, خدا کو دربار میں نجات دینے والے ایک وسیلہ سمجھتے تھے, ہم جب یہی سمجھ کے پوچھتے تھے. تو اس کو جواب اللہ دیتا ہے قرآن کریم کے 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 6 رکوع میں 57 نمبر کی آیت ہے, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ یخافون عذابہ. تم جن کو پوج رہے ہو نا وہ اللہ کی جستجو میں ہے, اللہ کی جستجو میں ہے اور اللہ کی رضا جن کی تلاش میں ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, اور تم ان کے پیچھے پڑے ہو.
وہ اللہ کی جستجو میں اور تم اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے، یہ لفڑا ہو گیا۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کے 24ویں رکوع میں 1 9 4 نمبر کی آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، خدا کو چھوڑ کر جن جن کے تو پوجا پاٹ کرے، جن جن کے آہ بھگت کرے، وہ تم ہی جیسے بندے تھے۔ عباد، جن کی عبادت کرے، امثالکم، تم جیسے تھے، جیسے تم ویسے وہ تھے، وہ میری عبادت کرتے تھے، تو مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، تمہارا اتنا فرق پڑ گیا۔ فادعوہم، نہیں مانتے تو پکار دیکھو، فلیستجیبوا لکم، ان کو بھی چاہیے تمہاری مدد کریں، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو آؤ میدان میں چلو۔ صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 20 صفحہ نمبر 629 حدیث نمبر 2022 سورہ نوح کی تفسیر میں لکھا ہے، راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرب میں جتنے بت تھے، حضور سے فرمایا عرب میں جتنے بت تھے وہ سب کے سب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیاء اللہ کی مورتی تھی۔ جب وہ بزرگان دین مر گئے تو شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ان کے نام کی مورتیاں بنا لو تاکہ دیکھ دیکھ کے تم کو عبادت کا شوق ہو، تو بنا لی لوگوں نے، مگر کسی نے ان کی عبادت نہیں کی۔ جب وہ زمانہ ختم ہو گیا، علم اٹھ گیا، جہالت آ گئی، تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے بڑے بڑے تو ان کو پوچھتے تھے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح سے بت پرستی پھیلی، اور عرب سے بت پرستی ہندوستان میں آئی ہے۔ اس کے نمبر 1 بھی اب عرب والے ہیں، سمجھا؟ ہندوستان سے ادھر نہیں گئی، وہاں سے یہاں آئی ہے، سمجھا؟ آج قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک بندی تھی، لیکن عیسائی دونوں کی مورتی بنا کے پوج رہے ہیں۔ اگر قرآن نہیں بتا تو ہم کو کیسے پتہ چلتا؟ سمجھا؟ تو یہ جتنے پوجے جا رہے ہیں، چاہے پتھر کی شکل میں پوجے جائیں یا لکڑے کی شکل میں پوجے جائیں یا قبر کی شکل میں پوجے جائیں، مورتی کی شکل میں پوجے جائیں یا غیر مورتی کی شکل میں، تمام بزرگان دین کو پوجے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی نام سے پوجے جا رہے ہیں، اور جس کو پوج رہے ہیں وہ کسی زمانے کا بزرگ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھا؟ اس لیے جتنے بھی ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع میں 24 نمبر کی آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشَارًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اے میرے میں بس آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا، یا تو نبی پہنچا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بزرگان دین پہنچے، تو انہی کو لوگ پوج رہے ہیں، انہی کو پوجتے ہیں۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 2 رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیتیں ہیں، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، تم جن جن کو پوج رہے ہو ان کو ہم نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے دیو ہو، چاہے دیوی ہو، چاہے پیر ہو یا پیغمبر ہو، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے بنایا، اس نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ یہ 20 نمبر کیا تھے کہ فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی، اب تو دوسروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم کس چکر میں ہو؟ مر چکے ہیں، مرنے کا اطلاع کس پر آئے گا؟ پتھر پہ آئے گا یا بزرگان دین پہ آئے گا؟ اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں۔ یہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے، بندوں کی نہیں، اس چکر میں آپ لوگ یہ صفت اللہ کی ہے، اس لیے دوسرا نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے اور وہ کب کھڑے کیے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ اب کیونکہ محفل اتنی بڑی ہے الحمدللہ، اس میں صاحب علم بھی ہوں گے، اب ان کے دل میں ایک بات چھن چھن ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ ایسی بھی آتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، اور حقانی صاحب کو مردہ بتا رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟
تو ان کو بھی سن لیجئے تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے، بالکل سمجھے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیانت داری کا بیان کرتے ہیں، خیانت نہیں کریں گے، مرنا ہم کو بھی ہے بھائی، میرے کہے کو جوتیاں کھاوے جا ہیں، کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس کو پہلے سن لیجیے۔ قرآن کریم کے 4 پارے سورہ آل عمران کے 70 رکوع میں 169 نمبر کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور ان کو اللہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ اب کس قسم کی روزی ہوگی، کھانے کا کیا اسباب ہوگا، یہ ہماری عقل سے باہر کی بات ہے، سمجھے آپ؟ ان شہداؤں کے لیے صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 327 باب نمبر 144 باب الامارات کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں یہ آسمان کے نیچے نور کی کندیلیں ہیں، اور وہ سب پردوں کی شکل میں ہیں، تمام جنت میں جہاں چاہیں وہ پھرتی ہیں اور پھر اپنی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ جب کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف جھانکتا ہے اور کہتا ہے مانگو، تو روحیں کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم کو تو ہر طرح کا من ہے، کوئی ایسی تو ہے نہیں تو تکلیف جو مانگے۔ پھر اللہ کہتا ہے مانگو، تو کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں کوئی حاجت نہیں، ہم کو پوری آزادی ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے مانگو، تو روحیں کہتے ہیں بھیا مانگو بابا، کچھ نہیں تو پیچھا نہیں چھوٹے گا، ہاں؟ تو پھر روحیں کہتی ہیں کہ باری تعالیٰ ہم کو ہمارے جسموں کے ساتھ پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ شہادت حاصل کریں۔ تو اللہ کہتا ہے اب یہ نہیں بھیجیں گے، اب تو معاملہ ختم ہو جائے گی، پھر ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ شہداء زندہ ہیں تو کافر کہاں مر گئے ہیں؟ یوں تو وہ بھی زندہ ہیں۔ مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 118 آزاد قبر کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مزارع کی جلد 1 صفحہ نمبر 63 آزاد قبر کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مرنے والے کو صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، کافر کو جہنم اور مومن کو جنت۔ تو دیکھے گا کب؟ جب زندہ ہوگا تب نا، نہیں تو کیسے دیکھے گا؟ مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 104 حدیث نمبر 125 آزاد قبر کے بارے میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مزارع کی جلد 1 صفحہ نمبر 6-7 آزاد قبر کے بارے میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ جو کافر مرتا ہے تو ایک کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ 99 عزد اس کے اوپر مقرر کرتا ہے، اس کو آجا کے لیے۔ اگر اس 99 عزدے میں سے ایک عزد اگر دنیا میں آ جائے اور صرف ایک مرتبہ پھکار مار دے تو ساری زمین سبزی اگانے سے محروم ہو جائے۔ ایسے 99 عزدے ان کو ڈستے رہتے ہیں قیامت تک، سمجھا؟ اب وہ زندہ نہیں ہوگا تو اس کو دکھ کیسے پتہ چلے گا جی؟ تو بھائی میرے زندہ تو سب ہیں مگر وہ پیٹے جا رہے ہیں اور مومن راحت میں ہیں۔ نبی بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے، فرعون نمرود حامان بھی زندہ ہے۔ لوگ ان کو سمجھانے کے لیے قرآن اور آگے چل رہا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 19 154 نمبر کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھاٹک کی بلک جگہ تم نہیں سمجھ سکتے، اب کیا گوتے ماریں گے ہم؟ وہ زندہ ہیں، ان کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم کے 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کے 3 رکوع میں 74 نمبر کی آیت ہے، لا يموت فيها ولا يحيا۔ وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ جہنم میں جیئیں گے۔ مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں، اور جیئیں گے اس لیے نہیں کہ جینے کی لذت نہیں۔ اس جینے کو نہ جینا بتایا اللہ نے، اور تفصیل سے بتایا قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع میں 19 20 21 22 سے بڑی 4 آیتیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ ایک اندھا ایک آنکھ والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔
ایک تو ہزاریں کندیلیں جل رہی ہوں اور ایک کالی گھٹا گھنگور رات ہو، یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ والا ذل والا الحرور، ایک تو گھنی گھنی چھاؤں اور ایک چھن چھناتی دھوپ، یہ بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، تو ایک دنیا پہ چل پھر رہا ہے وہ اور ایک قبر میں دفن ہو چکا ہے وہ، یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے، کیا تک لگاتے ہیں؟ ایک تو دنیا میں چل پھر رہا ہے یہ، اور ایک مردہ دفن پڑا ہے یہ، جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے، یہ دونوں ایک کہاں سے ہو گئے؟ کیسا تک لگاتی ہو آپ؟ یہ اللہ کا کام ہے بھائی میرے، زندہ رہنا دوسروں کا نہیں، سمجھا؟ کیسے تک لگاتے؟ اچھا آپ بھائی اس بات کو ختم کریں۔ ارے بھائی زندہ ہے حقانی، چھوڑنے سے جمیلی والی تقریریں کیوں کرتے ہو؟ ہاں اچھا بھائی زندہ ہے، چلو ہم بھی مان لیں زندہ ہے، چلو اب اس بات کو مان لیں گے تو پھر ایک بات میں بات پیدا ہوگی کہ بھائی زندہ ہے تو سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اب یہ لفڑا پھر نکلے گا۔ بھائی جب زندہ ہے تو ہم جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اب یہ بات چلی، اب اس پر بحث آؤ۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ نمل کے 6 رکوع میں ایسی نمبر کی آیت ہے، انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور جو بہرا آدمی پیٹھ پھرا کر چل دے آپ کے سامنے آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ روم کے 5ویں رکوع میں 52 نمبر کی آیت ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے میرے محبوب سے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ کے سامنے ایک بہرا آدمی جو پیٹ پھرا کے چل دے اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ سننا اللہ کی صفت ہے، مردوں کی نہیں، دوسروں کی نہیں۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع میں 22 نمبر کے فرمایا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اب پھر اس میں جو صاحب علم ہوں گے ان کے دل میں ایک بات پھر چھن چھن ہو رہی ہوگی کہ صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ حدیثوں میں ایسا ہے کہ قبر میں جب وہاں جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے تو جب لوٹتے ہیں تو مردہ پہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ قرآن میں منع ہے تو قرآن کو حدیث کو سمجھے آئمہ، اور ہم ہیں مقدس، سمجھے ہم تقلید والے۔ اس کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 732، دفن میت کی صفت کے بیان میں لکھا ہے کہ خبردار کسی کی آواز میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی اپنی آواز کسی مردے کو سنا دے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب مردہ سنتا ہے، اس کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ، تو اللہ کا چاہنا تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع میں 22 نمبر کی آیت ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے۔ اللہ تو آنکھ کو کہہ دے ابراہیم علیہ السلام کے لیے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کا ڈھیر بن جا، اللہ تعالیٰ دریا کو کہہ دے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اللہ تعالیٰ تو مچھلی کو کہہ دے کہ یونس علیہ السلام کو باہر نکال۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سنا سکتا ہے، ہم سنا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ہے سب یہ جی۔ تو ہمارے سنانے پر قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں 5 نمبر کی آیت ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کا جواب ہی نہ دے سکے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ارے وہ سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ جواب تو دے جو سنے، جب سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ یہ قرآن کا فیصلہ۔ ارے حقانی صاحب جانے دو جھمیلے کو، بھائی سنتے بھی ہیں بابا، چلو چھوڑ سکنا ہے، حالانکہ سننا یہ صرف اللہ کی ہے، دوسروں کی نہیں۔ اس کو بھی قبول کر لیں، جھگڑا ختم کریں، بھائی سنتے بھی ہیں، تو پھر ایک بات کھڑی ہو، بھائی سنتے ہیں تو کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ پھر لفڑا کھڑا ہوگا، ہاں بھائی بات سے بات تو ہوگی نا کہ بھائی سنتے ہیں تو ہم ان کو کچھ گر گرا دیں تو ہمارا کام کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں
سورہ فاتر کے دوسرے رکوع میں 14 نمبر کی آیت ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اول تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور فرض کر لو کہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں تبھی تمہارا کہا نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں بابا میرا لڑکا بھاگ جاؤ، واپس آ جائے، دعا کرو، میری بیوی نہیں مانتی ہے، اس کی کھوپڑی ٹھیک ہو جائے، اسے دعا کرو، وہ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اول تو تمہاری پکار کو سن ہی سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض کرو تمہاری بات کو سن بھی لیں تبھی تمہارا کہا نہیں کر سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے بھائی تیرے سے پوچھو ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے تاجیے بنائیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے کنڈے بنائیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے مزارے بنائیو، اس میں 1000 روپے خرچ کریو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم کو چادریں اڑائیو تاکہ سردی نہ لگے ہم کو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ چراغ جلائیو تاکہ اندھیرا ہم کو نہ ہو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں کو دھو دھو کے پیجیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں پہ سجدے کریو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبر کی مجاوری کریو نہیں تو ہم کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، پوچھو بھائی طرح سے پوچھو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری 11ویں کریو، ہم نے کب کہا تھا ہمارا کھچڑا کریو، ہم نے کب کہا تھا ہمارا بھنڈارا بھریو، ان سے پوچھو ہماری قبروں کو چومیو چاٹیو، ہم نے کب کہا تھا؟ وہ تو اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، باری تعالیٰ ان سے پوچھو جی، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی خبر دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیوبندی بریلی حقانی کا باپ تو یہ اللہ کی خبر ہے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی خبر نہیں دے سکتا، اور ان سارے لفظوں سے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون ساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھائی میرے، جب ایسی آیتیں سنتے ہیں نا تو جن کے دل میں کفر سمایا ہوا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مشرکان مکہ کی بھی یہی حالت ہوتی تھی، اس کو ذکر قرآن کریم کے 70 میں پارے، سورہ حج کے 9 رکوع میں 72 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ہمارا موحد جب ہماری آیتیں پڑھتا ہے تو ان کے پیشانی پہ بل آنے لگتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ حملہ کر دیں گے کہیں وہ معاہد پر، لیکن حملہ تو نہیں کر سکتے، آج اللہ کا کرم ہے معاہد بھی بہت ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم کے 15 میں پارے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے 5 رکوع میں 46 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر غصے کے مارے چل دیتے ہیں، یہ سب بات بھی ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، یہ سب غلط ترجمے کرتے ہیں۔ لیکن یہی محترم جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے اور جب گرونج کی مار پڑے گی تب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قرآن کریم کے 19 میں پارے سورہ شعراء کے 5 رکوع میں 102 نمبر کی آیت ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ہم پکے مومن ہو کر آئیں گے، اب یہ قبریں نہیں پوجیں گے، تاجیے نہیں پوجیں گے، یہ 11ویں بغیر میں کچھ نہیں کریں گے، یہ کھچڑا بچڑا نہیں کریں گے، یہ کنڈے بونڈے لفڑا کچھ نہیں کریں گے، پکے مومن ہو کے آئیں گے، ایک مرتبہ بھیج۔ اب کیا بھیجے؟ ایک لطیفہ سنیے بغیر سب کا، ایک چودھری تھا، چودھری تو اس کو ایک بیل خریدنا تھا، تو 1000 روپے کا بیل خریدنا تھا، بہت بڑھیا بیل، اچھا بیل، 1000 روپے جیب میں لے کے چلا، چوراہے پہ مولوی صاحب بیٹھے تھے، تو چودھری کا مولوی صاحب السلام علیکم، چودھری کی سلام تو تگڑی ہوتی ہے نا، مولوی صاحب نے کہا وعلیکم السلام، چودھری جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مولوی صاحب 1000 روپے کا بیل خریدنا ہے، منڈی بھریے، کسرے میں جواب نہ ہو ایسا بیل خریدنا ہے، سستائی کا زمانہ بھائی، 1000 روپے کا بیل۔ تو مولوی صاحب نے کہا چودھری ذرا انشاءاللہ کہہ لو، چودھری ناراض ہو گئے،
ارے مولوی لوگوں نے تو ہمارے پر وبال جان کر دیے، یہ کرو تو سبحان اللہ کہو، یوں کو تو الحمدللہ کہو، یوں کو تو جزاک اللہ کرو، یوں کو تو استغفر اللہ کرو، یوں تو انشاءاللہ کتنا ہم کریں بھی دنیا دار آدمی، ہاں پیسہ چاہیے میں بھائی لینے سے کیا ضرورت پڑتی ہم کو؟ مولوی صاحب بیچارہ چپ، زیادہ ٹے کرے تو نوکری ہٹا دے، بال بچے والا آدمی۔ چودھری کا معاملہ تھا، کچھ نہیں بولا، چودھری گئے بیل خریدا 1000 روپے کا، بہت بڑھیا بیل، گئے منشی کے پاس لکھت بخت کرانے، لکھت پڑھ گئی 10 پاس ہو گیا، منشی نے چودھری پیسے نکالو۔ آج چودھری جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جیب کٹو نکال گیا تھا پیسہ، اب گھبرا انشاءاللہ پیسہ چلا گیا، انشاءاللہ منشی وہ جیب کٹو نکال گیا، انشاءاللہ میرے جیب پھٹ گیا، اس میں سے نکال گیا، اب انشاءاللہ کی فرصت نہیں لینے دے رہا ہے، اب کیا ہو تو گیا معاملہ، جو اس کا وقت تھا وہ تو اس وقت نہیں کرا، اب انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ، اب فرصت نہیں لینے دیں تو مرنے کے بعد کہیں گے ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب یہ لفڑے نہیں کریں گے، پکے مومن ہو کے آئیں گے، پھر بھیا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جی قرآن کریم کے 21ویں پارے سورہ سجدہ کے دوسرے رکوع میں 12 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ان گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہے کوئی راستہ ہماری نجات کا، ہم کو ایک مرتبہ بھیج، اب پکے مومن ہو کے آئیں گے، ایک ہم نے دیکھ لیا سن لیا، ہم کو یقین آ گیا، ایک مرتبہ بھیج، ایک مرتبہ۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے سورہ انعام کے تیسرے رکوع میں 27 اور 28 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب جہنم کے کنارے کو کھڑے کر دیے جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تب کہہ رہیں گے بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، یہ کب کہیں گے؟ ان کی پوجا پاٹ سب دکھ رہی ہوگی، ٹیلی ویژن کی طرح دیکھ رہی، یہاں یہ لفڑا کیا تھا، یہاں لفڑا کیا تھا، یہ رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم تم کو واپس بھیج دیں گے تبھی تم وہی کرو گے جو پہلے کر چکے ہو، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تم ہو ہی جھوٹے۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے میں سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں 11 اور 12 نمبر کی 2 آیتیں ہیں، قالوا ربنا امتنا سنتين وحياتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اے اللہ تے نے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا، تے نے 2 مرتبہ ہم کو زندہ کیا، ہم کو تمام گناہ قبول ہیں، اب ہے کوئی راستہ نجات کا؟ ہے 2 مرتبہ مردہ رکھا، ایک مرتبہ ماں کے پیٹ میں مردہ رکھا، دوسری مرتبہ دنیا میں موت دی وہ مردہ رکھا، اور 2 مرتبہ زندہ، ایک دنیا میں زندگی دی ایک آخرت میں زندگی دی، 2 مرتبہ زندہ۔ قالوا ربنا امتنا سنتين وحياتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اے اللہ تے نے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا، 2 مرتبہ تے نے زندہ رکھا، ہم کو سارے گناہ قبول ہیں، ساری غلطیاں قبول ہیں، اب ہے کوئی راستہ ہے نجات کا؟ تو یہ 11 نمبر کی آیت 12 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تمہاری تو حالت یہ تھی کہ کوئی ایک اکیلے اللہ کا نعرہ لگاتا، یہ پکارتا تو تمہارے دل میں شرک سماتا تھا، کفر سماتا تھا، وَيُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ، اور میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا تو تم کہتے ہیں ہاں یہ اپنا سنی بھائی ہے، یہ اپنے والا، یہ اپنے والا، یہ اپنے والا ہے، تب تم ایمان لے آتے تھے۔ جی فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اس پر میرا یہ حکم ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو گے، اور یہ جہنم سے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، تائبون العابدون
حامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو بھائی میرے. قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے 5ویں رکوع میں 74 اور 75 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. یہ جتنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں نا، یہ چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارے ہو، پارسی، کوئی قوم ہو، وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ 74 نمبر کے پیچھے فرمایا لا یستطیعون نصرکم، لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ارے حقانی صاحب ہم سمجھ گئے مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ گرجے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ چرچ کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں؟ مندر کیوں سجائے جاتے ہیں؟ درگاہ کیوں سجائے، تاجیے کیوں پوجے جاتے ہیں؟ یہ چھلے حقانی کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے واہم لہم جنودم محضرون. یہ ان کا حاجر باس لشکر جو ہے نا مجاور، یہ پجوا رہے ہیں رنگ روگان کر کے. ہم جانے یہ نہ ہوتے تو ان کو کوئی توڑ پھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا پرندے گھونسلے کرتے کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا. جن مندروں میں اور جن بزرگان مزاروں پر کوئی مجاور نہیں ہے، ہمیں رنگ روگا نہیں ہے، ان مندر کا بھی کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، درگاہوں کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. جہاں رنگ روگان ہے وہ مرے جا رہے ہیں، بس قربان ہو رہے ہیں جہاں رنگ روگان ہے. سمجھے؟ اور مجاور اس نے یہ کمال کیا تھا، اس نے یہ کمال کیا تھا، اس نے یہ جلال تھا، اس نے یہ کمال تھا. ساری دنیا کے ایسے ڈنگے مار مار کے خود بھی گمراہ رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کر. سمجھا؟ کوئی بیچارہ خواجہ غیر نواز کی زیارت کے لیے جاوے تو اس کو مجاور پکڑ کے ان کے سر کو قبر میں کھونس دیتے ہیں، اوپر چادر ڈالتے ہیں. خواجہ غیر نواز جس کا بیڑا پار کرتے، اس کے دشمنوں کو ہلاک کرتے، اس کی غلا بلا کو دور کر دے، اس کو لکھ پتی کر دے، اس کو ولی بنا دے، اس کو شیطان سے بچا دے، دنیا بھر کی دعائیں کر کے اور پھر چادر کو ہٹائیں گے. تو بیچارہ 10 روپے دے گا. صاحب کیا بات، 10 روپے دے؟ کیا شرافت ہے تمہاری اتنا مانگا، اتنا تم کو دلایا اور تم 10 روپے دے رہے ہو؟ بالکل نہیں لیں گے، 50 روپے لیں گے، 1 پیسہ کم لے لیں گے. ارے حضرت ہمارے پاس ابھی ہے نہیں جب، پھر کبھی ہوگا تو آئیں گے تو دے دیں گے، ابھی ہمارے پاس ٹکٹ کا بھی نہیں ہے اتنا. نہیں نہیں سر بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، غلط بات ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں. 50 سے 1 پیسہ کم لیں گے. 50 تم کو اتنا دلایا، تم کو ذرا غیرت نہیں آ رہی ہے؟ اتنا دلانے پر اتنا تمہاری دعا کی، پھر ہم 50 نہیں دے رہے ہو؟ ارے بھائی ہم کو جب اتنا دلا رہے ہو تو تم بھی تو لے لو. تم سے کھا جانا بھی کیا ناراض ہیں؟ تم کو نہیں دیتے، ہم کو دلا تم سے لے لو نا. ہم تم کو دلا کے تم ہم کو دو. الٹی کھوپڑی کے لوگ مخلوق خدا کو گمراہ کرنے والے ہیں. ان مجاوروں کے لیے قرآن کریم آئے تھے. قرآن کریم کے 14 پارے سورہ نحل کے 10 رکن 88 نمبر کی آیت ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. ان کافروں کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب. ایک عذاب اس بات کا خود کفر کرتے تھے، دوسرا عذاب لوگوں کو کفر کراتے تھے. عذاب کے اوپر عذاب کا بھائی میرے، ان لوگوں کو عذاب کے اوپر عذاب. اب انشاءاللہ فائنل کی آیت ہم لا رہے ہیں، مگر ایک لطیفہ سن لیے بغیر سے پہلے. ایک راجا تھا، ایک راجا تھا تو صبح صبح بیت الخلا گیا. بیت الخلا گیا تو بیت الخلا میں کسی بچے کے جیب سے بیر گر گیا ہوا. بیر، وہ بیر بکتا ہے نا اپنا، بیری کا بیر، ایسا پکا ہوا پیلا دھمک بیر. بادشاہ بیٹھ گیا، تب اس کی نظر پڑی تو بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بیر کو دھو کے کھا گیا. بچاک بچاک بچاک، اتنا بہترین بیر تھا. روح تو سب ایک ہوتی ہے، سمجھا؟ اب کھا گیا. غسل بسل کر کے کپڑے بپڑے بدل کے راجدھانی میں آیا. بڑے بڑے امیر عمرہ صاحب آ گئے تو اب گانے والی آئی، مجرا کرتی ہوں تو آتی ہے ان کو، سمجھا؟ تو اس نے گیت اٹھایا راجا جی میں تو کہہ دوں جی. اب راجا سٹ پٹایا کہ یہ کمبخت کہاں دیکھ گئی تھی بیت الخلا میں نے دیکھا ہے. اب سٹ پٹایا، وہ چور کی داڑھی میں تنکا، سمجھا؟ اب گھبرایا، 100 روپے دینے لگا تاکہ یہ نہ بولے تو اچھا ہے، سمجھا؟ اب روپے دینے لگا تو بیچاری گانے والے کو احساس ہوا کہ اس کو یہ پسند آ گیا ہے. گھما گھما کے لاتی ہے راجا جی میں تو کہتا ہوں. باپ رے باپ، یہ کہاں دیکھ رہی تھی، کہاں چھپ کے کری تھی. 500 روپے دینے لگا تاکہ نہ بولے، سمجھا؟ چپ ہو جائے. تو ہم گانے کا کام کر چکے ہیں.
جس مصرے پر زیادہ مال ملے اس کو بار بار دوہرانے تک اور مال نکلے، سمجھا؟ اس کو 500 روپے دے رہا ہے تو اس کے تو پیر نہیں چھو رہے بیچارے کے ناچنے والی کے سامنے، اڑ رہی ہے گھما گھما کے لاتی ہے۔ راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا کو غصہ ہے، بولے کہہ دے پیترکلا نے ایک بیر کھایا تھا، اور کیا کہہ دے سب کی کہہ رہی ہے کہہ دوں گی اتنا پیسہ دیا پھر بھی کہہ دے بولے اور کیا کہتی۔ تو الحمدللہ حقانی جہاں جاتا ہے شیطان اتنا گھبراتا ہے، اتنے پورے دیوبند طرف ہی گھبراتا ہے، اتنا حقانی سے گھبراتا ہے، سمجھا؟ اتنا گھبراتا ہے، یہ کہہ دے گا اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بیر کھایا ہے بیت الخلا، سمجھا؟ وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں، سمجھا؟ اب جو آئے تھے آئے گی ہمارے تلفظ صحیح نہیں، یہ ہمیں اقرار ہے، ہم ان پڑھا دیجیے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جو ہم نمبر دے رہے ہیں وہ نمبر اور جو ترجمہ بیان کریں وہ ترجمہ اگر غلط ہے اور اس میں جتنے جاننے والے اور حافظ صاحب ہوں گے اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ فائنل آیتیں آ رہی ہیں بھائیا میرے، دنیا میں تقریریں سنی ہوگی مگر ایسی نہیں سنی ہوگی، اور اگر ہم جو نمبر دے رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ترجمہ بھی صحیح ہے اور ہماری تصدیق نہیں کریں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم کو کوئی ہتھے کا کوڑا بنا کے رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھا؟ قرآن ہے، ہم نے قرآن کو چھپایا، یہی ہمارا جرمان ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو نہیں چھپاتے تو ایمان اللہ جتنی کفر نہیں پھیلتا، اتنی قبریں اور تاجے نہیں پوچھے جاتے، مگر علماء کرام نے قرآن کو نہیں رکھا ہمارے سامنے، اس لیے ہم لگ گئے۔ تو قرآن کو کون نہیں مانتا؟ ایسا کون مسلمان کا بچہ ہے جو قرآن کو نہ مانے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کو اپنا مانے، مگر ہمارے سامنے رکھا نہیں، ہم کریں کیا؟ ایسی اٹھا پٹک کی بات سے نہ کہ قرآن کو نہیں لائے ہمارے سامنے، یہاں بلا کس ہو گئے؟ اس کے بھی مجرم ہم ہی ہیں پہلے تو میرے محترم، بعد میں دوسروں کی پکڑ ہوگی، پہلے ہماری ہوگی۔ اگر صحیح طریقے سے قرآن کو رکھ دیا گیا تو ایسا کون سا مسلمان کا بچہ مرد عورت ہے جو قرآن کو تسلیم نہیں کرے گا؟ بتائیے۔ ہمارے کو 2 سال کے پروگرام بک یہی قرآن کریم کی برکت اتنی صاف بات رکھ دیتے ہیں۔ ابھی یہ 86 کا چلا 87 کے پروگرام بک ہو رہے ہیں، 87 سال کا، کون مرے کس کو پتا ہے بتائیے؟ اب سنیے قرآن کریم کو، فائنل آیتیں بالکل الحمدللہ آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے سورہ زخرف کے 7ویں رکوع میں 87 نمبر کی آیتیں، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ، ان سے پوچھو تو کہ تم کو پیدا کس نے کیا؟ چرچ والوں سے پوچھو، گرجے والوں سے پوچھو، مندر والوں سے پوچھو، درگاہ والوں سے پوچھو، تاجیے والوں سے پوچھو، ان سب سے پوچھو تم کو پیدا کس نے کیا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا کیا؟ لا یقولن اللہ، اللہ تو پیدا کرے اللہ، پوجو جلال سا، کیا شرافت ہے بتائیے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں ان سے پیر پھیرے جا رہے ہو؟ جب ہم پیدا کرتے ہیں تو پوجو بھی ہم کو، نیاز رہتے بھی ہماری کرو، کنڈے وغیرہ جو کرنا ہے ہماری کرو، دوسروں کو کیا اس میں شرف حاصل تھا بتائیے؟ جب ہم نے پیدا کیا تو ہماری نام پہ سب تم کرو، دوسروں کو کیوں کرتے ہو بھائی؟ جی قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے 5ویں رکوع میں 84 85 86 87 88 89 90 7 آیتیں ہیں۔ تو 84 اور 85 نمبر کی 2 آیت میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، انہیں پوچھو تو، یہ پوجا پاٹ کرنے والے ہیں کسی قوم کے ہو، پوچھو کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ پوچھو تو، پوچھو ذرا۔ یہ 84 نمبر کے 85 نمبر کی آیت میں اللہ خود جواب دیتا ہے، ان کا جواب یہ ہوگا کیا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ ہے تو اللہ فرماتا ہے قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ جب زمین اللہ کی ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو جن کو تم پوج رہے ہو وہ کس خطے کے مالک ہے؟ ہمیں تو سمجھاؤ، ہم بھی پوجے، چلو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر وہ ہیں تو پھر بتاؤ تو صحیح۔ یہ 84 85 ہے، 86 87 فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے بتاؤ تو؟ پوچھو ان سے پوچھو، چرچ والوں سے پوچھو، گرجے والوں سے پوچھو، مندر والوں سے پوچھو، درگاہ والوں سے پوچھنے میں کیا جاتا؟ وہ اس میں بری بات تو ہے نہیں، وہ اس کا مالک کون ہے؟
تو ان کا جواب یہی ہوگا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ ہے. تو اللہ فرمائے قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. پھر خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب آسمان اللہ کا، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، زمین اللہ کی، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، تو جن کے لیے تم ایک حرف بھی سننا نہیں چاہتے ہو، ان کے لیے جان دینا فخر سمجھ، آخر وہ کس خطے کے مالک ہے؟ ذرا ہمیں تو بتاؤ. جس کے لیے جان دینا فخر سمجھتے ہو اور مرنا مارنا فخر سمجھا، آخر وہ کیا خطے کے مالک ہے؟ سمجھا تو صحیح ہم کو ذرا. یہ 88 میں فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. یہ بتاؤ اگر وہ جس کو چاہے اس کو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، وہ کون ہے؟ بتاؤ بتاؤ، تم جانتے ہو بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے جواب یہی ہو گیا کیا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ فرمائے قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ. پھر تمہارے پہ جادو کس نے کر دیا ہے؟ تم کو ہر چیز اطراف ہے کہ اللہ بنانے والا، کل کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، جن کو ہم پوج رہے ہیں ان کو، پھر خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو یہ جان خرچ کرنا، مال خرچ کرنا کون سی شرافت ہے؟ بتائیے یہ کون سا خرچ ہے؟ وَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. حق آ چکا، اب اس کو کوئی قبول نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا جھوٹا ہے. قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے 6 رکو میں 61 نمبر کی آیت ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. انہیں پوچھو تو کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا؟ پوچھو ذرا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ چاند کس نے بنایا؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ پوچھو پوچھو چرچ والوں سے، گرجے والوں سے، مسجد والوں سے، درگاہ والوں سے، تاجیے والوں سے، آستانے والوں سے ذرا پوچھو. یہ دنیا کا ستیہ ناش نکال رہے ہیں، ان سے پوچھو ذرا. یہ مجاور پجاریوں سے ذرا پوچھو. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. انہیں پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا لا یقولن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو کہاں الٹے پیر پھرے جا رہے ہو؟ جب تم کو اعتراف ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، ہر بنایا اس کا ہے، پھر اسی کو پوجو، دوسرے کے لیے کیوں سر بناتے ہو؟ لاکھوں روپے تاجیوں میں، درگاہوں میں، مسجد مدرسے بیچاری ہچکیاں کھا رہی ہیں. اگر اتنا پیسہ ہمارے مدرسے میں روک دیا جائے اور ہمارے بچوں کی تعلیم میں روک دیا تو ہمارا ایک ایک بچہ بیرسٹر ہوتا ہے، ایک ایک بچہ انجینئر ہوتا ہے، ایک ایک بچہ ہمارا سرجن ہوتا، ایک ایک بچہ مفتی ہوتا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کو ہرا سکے. مگر کیا کریں، بچے سب کھیل کود میں جائیں. جس گلی میں مسلمان رہتے ہوں گے بچے ڈنڈی گلا کھیلتے ہوں گے، یا لوکیٹی کھیلتے ہوں گے، یا پتنگ کھیلتے ہوں گے، یا بمبڑے گھماتے. سمجھ لو یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کے محلے کی پہچان، بس سب سے بڑی پہچان. اگر یہ اتنا پیسہ ہم برباد کر رہے ہیں، یہ پیسہ سب دین میں رکھ دیے اور عالموں کو تنخواہ کے 2-2 ہزار روپے ان کا مہینے کی تنخواہ کر دو تو عالم بھی باغ ہو جائے. مگر کون سمجھائے اس قوم کو؟ بتائیے. الٹی کھوپڑی کے سب فضول پیسہ جا رہا ہے، کچھ ثواب نہیں ہوتا. قرآن کریم کے 4 پارے میں، 3 پارے میں سورہ آل عمران کے 3 رکوع میں 26 اور 27 نمبر کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. وہ کون ہے بتاؤ جس کو چاہے 1 سیکنڈ میں حکومت دے دے، جس سے چاہے 1 سیکنڈ میں حکومت چھین دے، وہ کون ہے بتاؤ؟ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. وہ چاہے اس کو عزت دے دے، وہ چاہے اس کو ذلت دے. کون ہے؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ ہر چیز پہ بیادِکَ الْخَیْرُ، یہ ساری بھلائی کس کے پاس ہے؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پہ قادر کون ہے بتاؤ؟ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے بتاؤ؟ کون کرتا ہے بتاؤ؟ کسی کو مجاور پجاری ہوتا ہے ذرا پوچھو بھائی. دن کو رات میں، رات کو دن میں کون کرتا ہے جی؟
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. جندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، انسان سے قطرہ، قطرے سے انسان، کون پیدا کرتا ہے بتاؤ؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ جن کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، وہ کون ہے بتاؤ؟ قرآن کریم کے 11ویں پارے سورہ یونس کے 4 رکن 31 نمبر کی آیت ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وہ کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر تمہاری زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. تمہاری آنکھوں پہ کون کنٹرول کیے ہوئے؟ تمہارے کانوں پہ کون کنٹرول کیے ہوئے؟ وہ چاہے تو ہم کو اندھا بنا دے، ہمارے کان سلامت رکھے، چاہے تو ہم کو بہرا بنا دے، ہماری آنکھیں سلامت رکھے، چاہے تو چاروں سلامت رکھے، چاہے تو چاروں لے لے. وہ کون ہے بتاؤ؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. جندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کون پیدا کرتا ہے بتاؤ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. یہ ساری ترتیب کون دیتا ہے؟ چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، وقت پر سردی کا آنا، وقت پر گرمی کا آنا، وقت پر بارش کا ہونا، وقت پر بارش کا رکنا، سردی کا ختم ہونا، گرمی کا ختم ہونا، یہ کون کرتا ہے بتاؤ؟ وقت پر پھلوں کا پکنا، وقت پر پھلوں کی سیزن ختم ہونا، وقت پر دھان کا پکنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ ترتیب کون دیتا ہے؟ آج کتنے کروڑوں سال ہو گئے، لیکن آفتاب کو نکلنے میں اور آفتاب کو ڈوبنے میں 1 سیکنڈ منٹ کا فرق نہیں پڑ رہا. یہ ساری ترتیبیں کون دیتا ہے؟ کون کرتا ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں صاحب زمانہ بدل گیا. کیا زمانہ بدل گیا؟ کیا گدھیا کو کتیا کا بچہ آنے لگا؟ کیا کتیا کو بکری کا بچہ آنے لگا؟ گھوڑی کیا اونٹ کا بچہ دینے لگی؟ اونٹ کو کیا بھینس کا بچہ آنے لگا؟ کیا اب زمانہ بدل گیا؟ ہمارے اعمال خبیث ہو گئے. میرے بھائی وہی خدا ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، سب کچھ ہے، ہمارے عمل خراب ہو گئے ہمارے بھائی. میں يدبر الامر. یہ ساری ترتیبیں کون دیتا ہے؟ ذرا بچاؤ تو ان کا جواب یہ ہوگا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ. یہ چاہے مجاور سے پوچھو چاہے پجاری سے پوچھو جی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو کہو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بتاؤ کیا ہو گیا؟ تم اتنا تمہاری زبان سے اقرار کرنے کے باوجود ایسا غلط کرتے ہو. سوچو اللہ کے واسطے جی کتنا غلط ہو رہا ہے ہم قرآن کے خلاف. قرآن کریم کے 21ویں پارے سورہ عنکبوت کے 6 رکوع میں 63 نمبر کی آیتیں ہیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. وہ کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر تمہاری سوکھی زمین کو سرسبز کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے بتاؤ؟ وہ کون ہے؟ جب بارش رک جاتا ہے نا تو ہندو کے مسلمان کے سب کے فیوز اڑ جاتے ہیں. جون تو چلا گیا، جولائی کا بھی آدھا مہینہ چلا گیا، تو اب کیا کریں گے؟ پہلے توبہ کر لو بھیا میرے. قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 2 رکوع میں 13 نمبر کی آیت ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو آہیں لگا رہے ہو نا، وہ کھجور آتی ہے نا، کھجور کے اندر گھٹلی آتی ہے، گھٹلی، اور گھٹلی کے اوپر سفید بال جیسی جلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلی کے بھی مالک نہیں تم کو دیں گے، جب پتہ دیں گے، جب دیتا وہ تو مالک، جب مالک ہے نہیں کیا دے گا جی. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. کھجور کے اندر جو گھٹلی ہے اور گھٹلی کے اوپر ایک پتلی سی جھلی آتی ہے سفید، یہ اس کے بھی مالک نہیں جن کے تو پوجا پاٹ جن کے لیے ہزاروں کا خرچ کر رہے ہو، ان کے بھی مالک نہیں. دیں گے کیا؟ اب بھی اگر کھوپڑی صحیح نہ ہوئی ہے تو اور سنیے قرآن کریم کے 70 پارے میں سورہ حج کے 10 رکوع میں 73 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا. اے لوگوں خوب غور سے سنو، کار لگا کے سنو، دھیان سے سنو. اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں تم کو سمجھانے کے لیے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا. اے لوگوں سنو، مثال بیان کرتے ہیں. کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو پکارے ہو، ساری دنیا کے جمع ہو جائے، ساری دنیا کے
ہے، اور اتفاق کر لے کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جی. کوئی تمام دیو، تمام دیویاں، تمام جن، تمام شیطان، تمام فرشتے، تمام نبی، تمام رسول سب جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لیں کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. کس چکر میں ہے دنیا جی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ جن کو پونج رہے ہو ساری دنیا کے جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لے کہ مکھی بنانی ہے تو مکھی تک نہیں بنا سکتے. ارے مکھی تو نہیں بنا سکتے. آگے فرمایا وہ مکھی تو نہیں بنا سکتے لیکن آپ ان کو پرسادی حلوہ ملیدہ نیاز اگر چڑھاتے ہو نا اس میں سے مکھی لے کر بھاگے تو مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے اور تمہاری کیا مدد کریں گے. وہ رہ گئی تکی رہ گئی، نہ تم چھڑا سکتے ہو نہ وہ چھڑا کرتے ہیں. داؤ طالب والمطلوب، نہ وہ دے سکتے ہیں نہ یہ لے سکتا ہے. کہ چکر میں ہے دنیا بھیا میرے. وہ اتنے بے بس ہیں. کئی مال مچھی لے کے ڈوب گئی، ان کا خود کا مال ان کے نام کا تم جو لے کے آئے ہو تو مچھی لے کے ہو گئی، وہ چچی بھاگ گئی. نہ تم چھڑا سکتے نہ وہ چھڑا سکتے. کیا تمہاری مدد کرے؟ کس کھوپڑی میں بات؟ تمہاری یہ سانس چل رہی ہے میں تو اس سے بھی قریب ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری سنت پر ایسے معاشرے میں عمل کر لیا ان کو چپراسی تو اس آدمی کو ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بتایا. وہ سنیے صحابہ کرام جو اس کو چھوڑ کر دوسروں کو کہاں بھی تمہیں ڈالو گے؟ بتائیے تو کیا شرافت ہے تمہاری؟ وسیلے کی دجیا کل چلا اڑا دیں گے. سمجھا؟ یہ کیا شرافت؟ سوچیے اللہ کے واسطے جی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تو تمہاری سانس کی نک چل رہی ہے اس سے بھی قریب ہوں. اللہ ایسی کون سی بات ہے جو نہیں جانتا اس کو کوئی قحط کا پتہ چلے؟ یہ کون سی توحید اور وعدہ آ رہی تھی بتائیے. یہ قرآن کریم کے 24 پارے سورہ مومن کے 6 رکوع میں 7 نمبر کی آیت ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مجھے سے پکارو، مجھے سے مانگو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. جو مجھے نہیں پکارے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون ساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو بھیا میرے. قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں 13 نمبر کی آیت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو آہیں لگا رہے ہو نا، وہ کھجور آتی ہے نا، کھجور کے اندر گھٹلی آتی ہے، گھٹلی، اور گھٹلی کے اوپر ایک سفید بال جیسی جھلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس جھلی کے بھی مالک نہیں تم کو دیں گے، کیا پتھرے دیں گے؟ جب دیتا وہ تو مالک، جب مالک ہے نہیں کیا دے گا جی. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. کھجور کے اندر جو گھٹلی ہے اور گھٹلی کے اوپر ایک پتلی سی جھلی آتی ہے سفید، یہ اس کے بھی مالک نہیں جن کے تو پوجا پاٹ جن کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو، ان کے بھی مالک نہیں. دیں گے کیا؟ اب بھی اگر کھوپڑی صحیح نہ ہوئی ہے تو اور سنیے قرآن کریم کے 70 میں پارے سورہ حج کے 10 رکوع میں 73 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو خوب غور سے سنو، کار لگا کے سنو، دھیان سے سنو. اللہ کی مثال بیان کر رہا ہے تم کو سمجھانے کے لیے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو سنو، مثال بیان کرتے ہیں. کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو پکارے ہو، ساری دنیا کے جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے ہیں، اور اتفاق کر لے کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جی. کو تمام دیو، تمام دیویاں، تمام جن، تمام شیطان، تمام فرشتے، تمام نبی، تمام رسول سب جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لیں کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. کہ چکر میں ہے دنیا جی.
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ جن کو پوج رہے ہو ساری دنیا کے جمع ہو جائیں اور اتفاق کرے کہ مکھی بنانی ہے تو مکھی تک نہیں بنا سکتے. ارے مکھی تو نہیں بنا سکتے. آگے فرمایا یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. وہ مکھی تو نہیں بنا سکتے لیکن آپ ان کو پرسادی حلوہ ملیدہ نیاز اگر چڑھاتے ہو نا اس میں سے مکھی لے کر بھاگے تو مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ لے گئی کچی لے گئی نہ تم چھڑا سکتے ہو نہ وہ چھڑا سکتے ہیں. داؤ طالب والمطلوب نہ وہ دے سکتے ہیں نہ یہ دے سکتا ہے. کہ چکر میں ہے دنیا بھیا میرے. وہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کا ہی مال مکھی لے کے ہو گئی. ان کا خود کا مال ان کے نام کا تم جو لے کے آئے ہو تو مکھی لے کے ہو گئی. وہ چچی بھاگ گئی نہ تم چھڑا سکتے نہ وہ چھڑا سکتے ہو. کیا تمہاری مدد کرے؟ کس کھوپڑی میں بات؟ قرآن کریم کے 18 پارے ہیں سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. تم جن کو پوج رہے ان کو ہم نے پیدا کی ہیں انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی. وَلَا يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. کو نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ کسی کو جلا سکتے ہیں نہ حشر کے میدان میں کسی کو اٹھا سکتے ہیں. بعض جاتے خود بھی نہیں مر سکتے بعض جاتے خود جی بھی نہیں سکتے اور بعض جاتے خود حشر کے میدان میں اٹھ بھی نہیں سکتے. یہ ساری باتوں میں اللہ کے محتاج ہے جی. قرآن کریم کے 21 پارے سورہ روم کے 4 رکن میں 40 نمبر کی آیت ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے ہم کو روزی بھی دیتا ہے ہم کو موت بھی دے گا ہم کو حشر کے میدان میں زندہ بھی کرے گا. اللہ وہ ہے. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. تم جن کو پوج رہے ہو اس میں سے کوئی ایسا ایک ہے کہ تم کو پیدا بھی کرے تم کو روزی بھی دے تم کو موت بھی دے تم کو حشر کے میدان میں کھڑا کرے. ایسا کوئی ہے تو اس میں کوئی پجاری یا مجاور ہو تو کھڑا ہو جائے اللہ کے واسطے. چلو ہمارا یہ اللہ کا سوال ہے کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے. کوئی بھی ہو اس میں مجاور یا پجاری کے ماجے میں نہیں ہے کوئی ایک بھی پجاری دے مجاور نہیں ہے کوئی. یہ اللہ کا سوال ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے ہم کو روزی بھی دیتا ہے ہم کو موت بھی دیتا ہے ہم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے گا. اللہ وہ ہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے بغیر ماں کے دادی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں کہ آسمان پہ بھی اڑتے ہیں زمین پہ بھی چلتے ہیں پانی کے اوپر بھی پھرتے ہیں اور پانی کے اندر بھی گھومتے ہیں. اللہ وہ ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے تم کو پیدا بھی کرتا ہے ہم کو روزی بھی دیتا ہے ہم کو موت بھی دیتا ہے ہم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. تم نے کوئی ایسا ہے کہ پیدا بھی کرے روزی بھی دے موت بھی دے اور تم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالی ہمارے شرک سے پاک ہے. اور بھائی میرے آپ بھی پاک ہو کے جائیے. پاک ہونے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. پہلے توبہ کر لو بھائی میرے. اور یہ شرک ہے اور شرک اتنی بری چیز ہے سمجھے آپ. قرآن کریم کے 24 پارے سورہ زمر کے 7 میں 65 نمبر کی آیت ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے میرے محبوب آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف ہم خبر دے چکے ہیں وحی دے چکے ہیں اطلاع دے چکے. کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے نام اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آپ بہت بڑے بھاری خسارے میں پڑ جاؤ. ایمانداری سے بتاؤ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ کوئی ہونے والی بات ہے، یہ کوئی امکان ہے؟ لیکن قرآن تو محمد سے اتر رہا ہے، لیکن مخاطب ہم ہیں، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سمجھا؟ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 10ویں رکوع میں 83 نمبر کی آیت سے لے کر 88 نمبر کی آیت تک 6 آیتیں ہیں، اور 6 آیتوں میں 18 نبیوں کا نام لکھا ہے، 18 نبیوں کا نام، اور پھر یہ لکھا ہے یہ میرے نبی تھے، یہ میرے صادق تھے، رسول تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو ان کے سارے نام عمل تباہ اور برباد ہو جاتے۔ نبی شرک کرنے کے لیے آتا ہے تھوڑے ہیں؟ نبی کو تو روشن ہوتا ہے، تو شرک سے بچاتا ہے، لیکن یہ مخلوق کو سمجھانے کے تاج یہ پوجنے والوں، ایک قبر پہ سجدے کرنے والوں، تم ہوتے کون ہو؟ اگر یہ ہمارے رحمت العالمین اگر لفظ کہا جائے تو معاذ اللہ ان کی نجات میں تم کون ہوتے والا کہ قرآن ہمیں مخاطب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں 23 نمبر کیا آتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اب حضور سے ماں باپ تھے ہی نہیں، سوال ہی نہیں تھا، اف کرنے کا سوال، جب صحیح نہیں تو کیا حضور کرتا؟ تو قرآن ہمیں مخاطب ہے۔ عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 13 پر عقائد کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں نہ کبیرہ گناہ کیا نہ صغیرہ گناہ کیا۔ جی یہ مخاطب کو سنانے کے لیے آیتیں اتر رہی ہیں کہ تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ رحمت العالمین ہے، اگر یہ لفظ کھا جائیں تو ان کے مرتبے بھی ختم ہو جائے۔ ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 288 حدیث نمبر 1329، دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 29 حدیث نمبر 157 باب نمبر 73 حدود کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 3426 شرعی سزا کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد 3 صفحہ نمبر 321 شرعی سزا کے بیان میں لکھا ہے۔ 5ویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 97 سورہ مائدہ کے 76 رکوع تفسیر میں لکھی ہے۔ 2 راوی ہیں، ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی اور چوری میں پکڑی گئی۔ اب سارے خاندان والے پریشان، کیا کیا جائے؟ کسی شرط پر چاہے جتنا جرمانہ دینا پڑے، اگر اس کے ہاتھ بچ جائے تو لاز رہ جائے۔ اب بھیجیں کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے کون؟ یہ بڑا لفڑا۔ تو سبوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو خریدا تھا زید کو غلام کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا۔ اور جب آپ پر نبوت نزول ہوئی تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا لڑکا مکے میں ہے تو بیچارے آئے اور حضور سے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، آپ جتنی چاہے رقم ہم سے لے لیں، ہمارا بچہ ہم کو دے دو۔ تو حضور سے فرمایا ہم کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ لے جائیں، ہم کو رقم نہیں چاہیے۔ جب ان کے ماں باپ نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹا اجازت مل چکی ہے ہمارے ساتھ چلو، تو زید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ تھوڑا چلوں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی، سمجھے آپ؟ یہ اخلاق کا عالم تھا بھائی میرے۔ اب ان کے جو صاحبزادے تھے وہ گھر کے مثال تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، اور 15-16 سال کی عمر تھی۔ ان سے کہا لوگوں نے کہ یہ جا کے آپ کہیں، تو آئے، بے تعلقی تھی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جو ہے بہت بڑے گھرانے کی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے تو آپ جو کہے وہ جرمانہ دینے کو تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اے اسامہ اسی طرح اگلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، جب کوئی مالدار گناہ کرتا تو اس پہ رعایت برتی جاتی اور غریب گناہ کرتا تو اس پہ حد لگائی جاتی۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ آپ سوچئے یہ کوئی امکان ہے کہ حضرت فاطمہ تلانہ چوری کرے؟ لیکن مخاطب کو سنانے کے لیے گئے مالدار جادی
اے نواب جادی، اے رئیس جادی، اے امیر جادی، اے خاندان جادی، تو ہوتی کون ہے؟ یہ رحمت العالمین کی صاحبزادی اگر یہ نرگس کہا جائے تو یہ بھی نہیں بچ سکتی، تو کون ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ کا یہ جلالی حکم ہے، سمجھے کہ پوجا پاٹ کرنے والوں، اے شرک سے فرصت نہیں لینے والوں، اے قبروں کو دھو دھو کے پینے والوں، تم ہوتے کون ہو؟ اگر میرے محبوب سے نرگس کہا تو یہ بھی نہیں بچ سکتے۔ اور اس سے بھی ایک سخت آیت ہے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل 4 رکو میں 39 نمبر کی آیت ہے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا نعرہ لگایا، کسی اور کی مدد مانگی تو آپ بھی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اور رسوا کر کے، ذلیل کر کے، بدنام کر کے یہ سارے مرتبے پانی میں بہہ جائیں گے۔ بھائی میرے سوچو اللہ کے واسطے، آج قبروں میں تاجیوں میں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، مدرسوں میں خرچ ہو تاکہ 4 چاند لگیں آپ کے مدرسوں، بیچارے علماء کی مدد کرو، غریب غرباؤں کی مدد کرو، اس سے پیسہ نہ خرچو، ورنہ اس سے نجات نہیں ملے گی۔ ان کی نجات کے لیے شرائطیں اتنی ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون ساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھیا میرے، تو یہ وحدانیت کا بیان تھا، کل انشاءاللہ تعالی وسیلے کا فیصلہ کرتے گے، سمجھے؟ آپ کی زندگی میں نہیں سنا ہوگا، انشاءاللہ ایسا کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اب 3 دن کے آپ کے مہمان ہیں، اور پرسوں اولیاء اللہ کے ماننے نہیں ماننے کا بیان ہوگا، اس میں میری ماں کا ایک خصوصی عنوان آتا ہے، تو ماں بہن کو نہیں لائے گا وہ پچھتائے گا، اور ہم کو کہاں ملا، کیوں ملا، کیسے ملا، وہ بھی انشاءاللہ کل لینے پرسوں کے بیان میں کرتے ہیں، سمجھا؟ اب ہماری کتابیں یہاں پر موجود ہیں، جو ہندی جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک کتاب لے جائے، آپ پڑھے لکھے تو آپ کی اولاد کو کام آئے گی انشاءاللہ، دنیا کے تمام جھمیلے سے بچ جاؤ گے۔ ایسی کتاب ہے، اردو میں 15 روپے والی ہے، 2 کتابیں 2 روپے والی ہے، اور ہندی میں 50 روپے والی ہے۔ اب دعا ہوگی، جلسہ ختم ہوگا، مسافہ اس وقت نہیں ہوگا، کل کے لیے اعلان کر بھائی انشاءاللہ کل اکوٹے کے اندر ہوگا، بہرام شریف کے درگاہ کے پاس، گجرات ہاؤسنگ کالونی ہے اس کے پیچھے، بہرام شریف کی درگاہ کے پاس انشاءاللہ کل پروگرام ہوگا۔ اب دعا ہوگی، جلسہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، واقف المتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیری رحم و کرم سے، اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم کو نااتفاقی سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم کو حشر کے عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے فرق سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر فرق سے بچا، ہم کو پولیس رات کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں کفر سے بچا، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعت سے بچا، ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا، اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب سے امتی ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ جو غریب ان کو امیر بنا، جو امیر ان کو غنی بنا، جو غنی ان کو سخی بنا، جو سخی ان کو پرہیز اور متقی بنا، اے اللہ جو روزی سے محروم ان کو رحمت کی خزانی عطا فرما، جو بیماروں کو تندرستی عطا فرما، جو بے وطن کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد کو نیک سرت سوالین اولاد عطا فرما، نہ فرما اولاد کو فرما بدر بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا، اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما، اے اللہ میری بہنیں راہ سے پر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی، اے اللہ جو ہمارے چکے ان کی مغفرت عطا فرما، جو زندے ہیں ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے بڑے بوڑھے ان کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا، اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما، جانے والوں کی محنت قبول فرما، باقی قربان دینے والوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دم سے بیچارے محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا کو قبول فرما، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو، چھوٹی چھوٹی محنت کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک، السلام علیکم۔